السلام علیکم ناظرین، میں محمد فریاد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جس طرح ایک عام پاکستانی اپنی فوج کے لیے دل میں بے پناہ پیار رکھتا ہے، اسی طرح میں بھی اپنی فوج کے لیے بے پناہ محبت اپنے دل میں لیے پھرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے جوان پہاڑوں پہ 60-70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کھڑے ہو کر ہمارے امن کے لیے، پاکستان کے امن اور سکون کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری پاک فوج کے جوان سیاچن کی برف کے پہاڑوں پہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ موجود ہیں اور ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیاچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی عام شہری شاید 2 سے 4 منٹ بھی زندہ نہ رہ سکے۔ پاکستانیوں، ہمارے جوان بارڈروں کے اوپر ہماری حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ ہم تمام پاکستانیوں کو اپنی فوج کے ان جوانوں کے اوپر بے پناہ فخر ہے۔ ہم اس قدر اپنی فوج کے جوانوں سے پیار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے فوج کے جوانوں سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ کسی سڑک سے کوئی فوجی جوانوں کی گاڑی گزر رہی ہو تو عام شہری ان کو سلیوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم کی محبت اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ اس حد تک ہے کہ کوئی بھی فرد واحد، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی مخالف آج تک پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کے جوانوں کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکا۔ جس طرح پاکستانی قوم پاک فوج سے محبت کرتی ہے، رومانس کی حد تک محبت کرتی ہے، اسی طرح پاکستانی فوج کے جوان، پاکستانی فوج بھی عام پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتی ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے پاکستانی فوج کے جوان اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں، اپنی 2 ماہ کی بچیوں کو گھر چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر نکل پڑتے ہیں تاکہ ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کی مائیں بہنیں آرام سے سوئیں۔ ہماری عزت و آبرو کی خاطر وہ اپنی تمام خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہماری فوج کو، ہم پاکستانیوں کی ضرورت پڑی، تمام پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے محبت جس کو 70 سال میں کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکا، اس میں کوئی خلیج پیدا نہیں کر سکا۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکا، لیکن آج 70 سال کے بعد بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہو گئے۔ ناظرین کرام، آپ سوچئے، اتنا بڑا بلنڈر پاکستان میں ہو چکا کہ آخر وہ کون انسان ہے، وہ کیسا فرد ہے کہ جس نے آگے پاکستانیوں کی اس لازوال محبت کو ٹھیس پہنچائی، پاکستانیوں کی اس محبت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ فوج کے اندر وہ کون سے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ محبت
कम होना शुरू हुई। आज पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि शायद ये मोहब्बत एक तरफ़ा थी। पाकिस्तानी कौम जिस तरह अपनी फ़ौज के जवानों को अपने सरों पर बिठाती है, फ़ौज के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने इस मोहब्बत को बहुत ठेस पहुंचाई है। आम पाकिस्तानी कंफ्यूज है कि हम अपनी फ़ौज पे इस कदर फ़ख्र करते हैं और वो फ़ख्र के काबिल है, लेकिन चंद अनासिर, चंद अफराद आज इतने बड़े हो गए हैं कि वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन इदारा उसके दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, माज़रत के साथ ये दरार पड़ चुकी है। लोग बोल नहीं रहे मगर खामोश ज़रूर हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमारी आवाम और हमारी फ़ौज में जिस भी फ़र्द ने दूरियां डाली, न कौम उसे कभी माफ़ करेगी और ना ही फ़ौज के वो जवान जो बॉर्डरों पे खड़े होकर इस कौम की खातिर लड़ रहे हैं। आज कुछ लोगों की खातिर हमारे जवानों के मोराल कम हुए हैं। वो समझते हैं कि हमारी और पाकिस्तानी को जो मोहब्बत है उसको ठेस पहुंचाई गई है। पाकिस्तानियों, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ, उन जवानों के साथ वैसे ही मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का जिनका हमें पता है कि ये किन लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की, किन लोगों के कुछ आमाल की वजह से कुछ दूरियां पैदा हुई, ना तो हम इस चीज़ को माफ़ करेंगे, ना ही फ़ौज के जवान उन लोगों को माफ़ करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। आज एक फ़र्द आया, कल चला जाएगा, लेकिन इस कौम ने ज़िंदा रहना है, फ़ौज के इदारे ने ज़िंदा रहना है। कल वक्त पलटेगा, तारीख़ बदलेगी, फिर ऐसे लोगों की पाकिस्तान में ना जगह होगी और ना ही पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे पाक फ़ौज में ऐसी जगह होगी उस फ़र्द के लिए जो कौम की मोहब्बत को, जो कौम और फ़ौज के रोमांस में आकर दरार डालने की कोशिश करे। पूरी कौम जानती है, पाक फ़ौज के जवान जानते हैं, रिटायर अफसरान जानते हैं और हर वो फ़र्द जानता है जो आजकल अनजान बना हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।